السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وید، بائبل اور قرآن کریم کو ایک ہی سمجھنا، ان تمام کتابوں کو ایک ہی تصور کرنا اور یہ سمجھنا کہ ان سب پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو شریعت کے اندر ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان سبھی کتابوں پر جو وید ہے یا بائبل ہے یا قرآن ہے، ان سبھی پر عمل کرنا واجب ہے؟ کہ جیسے انسان قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ایسے ہی وہ وید، بائبل، اس کے مطابق بھی جو ہے وہ زندگی گزارے، اس پر بھی عمل کرے؟ تو دیکھیے، آسمانی کتابیں گرچہ جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں۔ اس میں ایک انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، اور آخری کتاب اور دائمی کتاب قرآن کریم بھی ہے۔ اور قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ توریت تھی، انجیل تھی اور زبور تھی۔ اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے جو ہے وہ خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں پر قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم محفوظ ہوں گے، محفوظ رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے الفاظ بھی بالکل وہ محفوظ ہوں گے، وہ بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ اللہ کی جانب سے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی، اور آئندہ بھی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ چینجنگ ہوگی، نہ الفاظ کے اعتبار سے کوئی چینجنگ ہوگی، نہ معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے چینجنگ ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں، وید ہے، بائبل ہے، یا جس کو یوں کہہ لیجیے کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو یہ جو کتابیں ہیں ان میں کیا ہے، تحریف ہو چکی ہے، ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، الفاظ کے اندر بھی ان میں تبدیلی ہو گئی، اور معانی اور مفاہیم کے اندر بھی ان میں کیا ہے، تبدیلی ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے اور یہ تصور رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ توریت پر بھی کیا ہے، عمل کرنا واجب ہے، انجیل پر بھی عمل کرنا واجب ہے، زبور پر بھی عمل کرنا واجب ہے، تو اس کے تعلق سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو حدیث کے اندر اس کو باقاعدہ ذکر بھی کیا گیا ہے، اور توریت کے تعلق سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ توریت کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ کو وہ نسخہ دکھایا کہ یہ توریت کا نسخہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ خاموش ہو گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس توریت کے نسخے کو پڑھنے لگے، اس کی عبارت کو پڑھنے لگے۔ جب اس کی عبارت کو پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور آپ کا چہرہ بالکل کیا ہے، بدل گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، دیکھتے نہیں ہو اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ؟ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو آپ کے چہرے پر جو ہے وہ غصے کا اثر تھا، اور آپ جو ہے وہ غصہ ہو گئے تھے۔ تو اس وقت پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ فرمایا
کہ میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں اللہ کو رب مان کر راضی ہوں، اور اسلام کو دین مان کر راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی ہوں، یا ہم راضی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، کہ اگر موسیٰ ظاہر ہوتے اور تم لوگ ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم راہ حق سے ہٹ جاتے، راہ حق سے پھر جاتے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کو پاتے، لَاتَّبَعَنِي، تو وہ بھی میری اطاعت کرتے اور اتباع کرتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو قرآن آپ پر اتارا گیا ہے اور جو شریعت آپ کو دی گئی ہے، اب تو انسان کو اسی قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی قرآن پر اس کو عقیدہ اور یقین رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے لیے عمل کرنا واجب ہے، اور جو شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی ہے اسی کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا تو وہ جو ہے کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا۔ اور اگر ماقبل کی جو کتابیں وید، بائبل یا توریت، انجیل، زبور، اگر وہ ان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی سن لیجیے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ تم راہ حق سے ہٹ جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے وہ لوگ جو ماقبل کی کتابوں پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پر عمل کرنا واجب ایسے ان پر بھی عمل کرنا واجب، تو ان کی یہ سوچ اور ان کا یہ سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ انہیں اپنی اس سوچ کو بدلنا چاہیے، اور جو آخری کتاب ہے اور آخری شریعت جو ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اور شریعت ان کو دی گئی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر اس کے خلاف زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی جو ہے ناکام ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ جو ہے وہ ہمیں ناکام کر دے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن کے مطابق اور جو اللہ کے نبی پر شریعت اتری اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔